میں کار کو ہسپتال کے عقبی گیٹ کی طرف دوڑاتا چلا گیا۔ اس دوران وہ پولیس والا بھی دوڑتا ہوا عمارت کے دوسری طرف آ گیا تھا، لیکن اس طرف لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے وہ فائرنگ نہیں کر سکتا تھا۔ البتہ وہ چیختا ہوا کار کے پیچھے دوڑ رہا تھا، مگر میں کار کو گیٹ سے نکال لے گیا۔ 15-20 منٹ تک کار کو مختلف سڑکوں پر دوڑانے کے بعد میں اصل راستے پر آ گیا، اور اس کے تقریباً 15 منٹ بعد کار بیرو والے بنگلے کے گیٹ میں داخل ہو رہی تھی۔ پہلے مجھے یہ شبہ ہوا تھا کہ کوئی گولی مدھو کو بھی نہ چاٹ گئی ہو، لیکن ہسپتال سے نکلتے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی اور آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ میں نے اسے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اور وہ بھی خاموش بیٹھی رہی تھی۔ پورچ میں گاڑی روک کر میں نے مڑ کر مدھو کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ اب بھی دھواں ہو رہا تھا، آنکھوں میں بے پناہ وحشت تھی اور سانس اس قدر تیز تھا کہ سینے کا زیرو بم دور سے ہی نظر آ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا مدھو؟ میں نے پہلی مرتبہ اسے مخاطب کیا۔ ہاں، وہ جیسے چونک گئی۔ میں ٹھیک ہوں۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر بنگلے کے اندر سے چیخوں کی آواز سن کر میں چونک گیا اور کار کا دروازہ کھول کر جلدی سے نیچے اتر آیا۔ ٹھیک اسی لمحہ دڑ سے برآمدے والا دروازہ کھلا اور سمترا نمودار ہوئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ ناجی جلدی آؤ، وہ اسے مار ڈالے گا۔ وہ دروازے ہی سے چیخی۔ میں نے برآمدے کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی تھی۔ کیا ہوا؟ کہاں ہے وہ؟ میں نے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ اچھا ہوا تم آ گئے، سمترا نے کہا۔ وہ 10 منٹ سے بیلا کے کمرے میں گھسا ہوا ہے اور دروازہ اندر سے لاک کر رکھا ہے۔ اندر سے بیلا کی چیخوں کی آواز سن کر ہم نے دروازہ کھلوانے کی کوشش کی مگر بیرو دروازہ نہیں کھول رہا۔ رتنا، میں نے رتنا کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر بھی 12 بج رہے تھے۔ تم باہر مدھو کو دیکھو۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بیلا والے کمرے کے سامنے پہنچ گیا اور دروازے کا ہینڈل گھمانے کی کوشش کرتے ہوئے بیرو کو آوازیں دینے لگا۔ اندر سے مسلسل اٹھا پٹخ اور بیلا کی چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ بیرو، دروازہ کھولو بیرو۔ میں دروازے کو دڑدڑاتے ہوئے چیخا۔ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اندر سے بیرو کی گرجتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اب یہ دروازہ نہیں کھلے گا، چلے جاؤ یہاں سے ورنہ تمہیں بھی مار ڈالوں گا۔ میں نے کندھے سے 2-3 ٹکریں ماری مگر دروازہ اس طرح کھلنے والا نہیں تھا۔ میں نے جیب سے پستول نکال لیا اور اس کی نال قفل پر رکھ کر ٹریگر دبا دیا۔ تالا ٹوٹ گیا۔ میں دروازے کو دھکا دیتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ کمرے کا منظر بڑا خوفناک تھا۔ بیڈ کی چادر اور قالین پر جا بجا خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ بیلا قالین پر اس طرح پڑی تھی کہ اس نے کوہنیاں نیچے ٹکا رکھی تھی اور آہستہ آہستہ پیچھے کھسک رہی تھی۔ اس کے جسم پر لباس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ بال بکھرے ہوئے اور آنکھوں میں بے پناہ خوف تھا۔ اس کی دونوں ٹانگوں پر گھٹنوں سے اوپر اور ناف سے نیچے متعدد زخم تھے جن سے خون بہہ رہا تھا۔ سینے پر بھی ایسے 2-3 زخم نظر آ رہے تھے۔ صاف لگ رہا تھا کہ اسے دانتوں سے بمبوڑا گیا تھا۔ وہ چیختی ہوئی آہستہ آہستہ پیچھے دیوار کی طرف سرک رہی تھی اور بیرو اسے 3-4 قدم کے فاصلے پر تھا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اور منہ خون آلود تھا، ہونٹوں سے خون ٹپک رہا تھا، چہرے پر بے پناہ جنون تھا۔ وہ اس وقت انسان نہیں، خونخوار بھیڑیا یا عفریت لگ رہا تھا۔ بیرو، رک جاؤ، میں چیخا۔ رک جاؤ۔ بیرو نے گردن گھما کر میری طرف دیکھا۔ میں کانپ اٹھا۔ ایسا خوفناک چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ صفاقی اور آنکھوں میں شدید نفرت تھی۔ لگتا تھا جیسے چنگاریاں پھوٹ رہی ہوں۔ وہ مڑ کر بیلا کی طرف بڑھنے لگا۔ بیلا چیختی ہوئی اپنے آپ کو مسلسل پیچھے گھسیٹ رہی تھی۔ بیرو، رک جاؤ، میں ایک بار پھر چیخا۔ میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں۔ مگر بیرو نہیں رکا۔ میں نے آخری بار اسے رکنے کو کہا اور پھر پستول والا ہاتھ اوپر اٹھا کر ٹریگر دبا دیا۔ گولی اس کے پہلو میں لگی۔ وہ چیخ اٹھا۔ اس کا ایک ہاتھ پہلو پر اس جگہ پہنچ گیا جہاں گولی لگی تھی اور پھر وہ ارنا بھینسے کی طرح ڈکراتا ہوا میری طرف بڑھا۔ اس کا چہرہ کچھ اور خوفناک ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ واقعی کوئی عفریت لگ رہا تھا۔ میں نے اسے رک جانے کو کہا مگر وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر میری طرف بڑھتا رہا۔ میں پے در پے پستول کا ٹریگر دباتا چلا گیا۔ پستول میں موجود باقی 4 گولیاں بھی بیرو کے سینے میں پیوست ہو چکی تھی، لیکن لگتا تھا جیسے اس دیوذات پر پستول کی گولیوں کا کوئی اثر نہ ہوا ہو۔ چند لمحے سنبھلنے کی کوشش کرتا رہا، پھر کٹے ہوئے درخت کی طرح لہرا کے نیچے گرا اور اس کے جسم سے بہنے والا خون قالین میں جذب ہونے لگا۔ میرا جسم پسینے میں شرابور ہونے لگا، ہاتھوں کی ہتھیلیاں بھی پسینے میں تر ہو گئی۔ میں نے پستول پھینک دیا اور مڑ کر دیکھا تو سمترا اور رتنا دروازے میں کھڑی تھی۔ ان دونوں کے چہرے خوف سے پیلے ہو رہے تھے اور آنکھوں میں بے پناہ وحشت تھی۔ میں مڑ کر بیلا کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ دیوار کے قریب پہنچ گئی تھی۔
اور ٹیک لگا کر اپنے آپ کو اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اس کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ وہ عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے اٹھا کر میرے کمرے میں لے جاؤ اور ڈریسنگ کرو اس کی، میں نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ رتنا اور سمترا یہ سب کچھ دیکھ کر بہت خوف زدہ تھی۔ میرا موڈ دیکھ کر وہ کچھ اور بھی سہم گئی۔ میں حال کمرے میں آیا تو مدھو بھی سہمی ہوئی وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ عجیب صورتحال تھی۔ معاملات پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتے جا رہے تھے۔ لگتا تھا جیسے میں کسی طاغوتی چکر میں پھنس گیا ہوں۔ صرف 1 گھنٹہ پہلے ہم اپنے ایک ساتھی کی لاش چھوڑ کر آئے تھے۔ اگر ہمیں 1-2 منٹ کا وقت مل جاتا تو ہم شکتی کو ہسپتال سے لے آنے میں کامیاب ہو جاتے۔ اس کا صدمہ ابھی میرے ذہن پر تھا کہ یہاں آتے ہی اس خوفناک ترین صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ بیلا کی حالت دیکھ کر میں کانپ اٹھا۔ لگتا تھا بیرو جیسے پاگل ہو گیا ہو۔ اس پر بڑی خطرناک قسم کی جنونی کیفیت طاری تھی۔ اس نے دانتوں سے بیلا کو اس طرح بمبوڑا تھا جیسے وہ کسی خونخوار بھیڑیے کے ہتھے چڑھ گئے ہو۔ اگر مجھے یہاں پہنچنے میں چند منٹ کی دیر ہو جاتی تو وہ بیلا کو مار ڈالتا۔ میرے بار بار روکنے کے باوجود وہ نہیں مانا تھا اور مجبوراً مجھے اس پر گولی چلانی پڑی تھی۔ پہلی گولی کھانے کے بعد وہ جس طرح میری طرف بڑھا تھا، اس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ قابو میں آنے والا نہیں ہے۔ اسے زندہ چھوڑ کر میں اپنے لیے مزید مسائل پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے بیرو کی موت کا افسوس ہوا تھا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کی زندگی میرے لیے خطرہ بن سکتی تھی۔ سمترا اور رتنا بیلا کو اٹھا کر میرے کمرے میں لے گئی۔ میں اٹھ کر ایک اور کمرے میں گھس گیا جہاں کسی وقت میں نے میڈیسن باکس رکھے ہوئے دیکھا تھا۔ میں وہ باکس اٹھا کر باہر آ گیا اور اسے کھول کر دیکھنے لگا۔ اس میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ اسی دوران سمترا میرے کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ جیسے ہی دوسرے کمرے میں داخل ہونے لگی، میں نے آواز دے کر اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ میڈیسن باکس میرے پاس ہے سمترا۔ وہ میری طرف آ گئی۔ میں نے میڈیسن باکس اس کی طرف بڑھا دیا۔ تم خود چل کر دیکھو اسے، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس راکشس نے اس طرح بمبوڑا ہے اسے۔ وہ باکس میرے ہاتھ سے لیتے ہوئے بولی۔ میرے منہ سے ایک گہرا سانس نکل گیا۔ میرا خیال تھا کہ میرے ہاتھوں بیرو کے مارے جانے پر وہ کسی شدید رد عمل کا اظہار کرے گی، مگر اس کے منہ سے بیرو کے لیے راکشس کا لفظ سن کر میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ بیلا کی حالت نے اسے متاثر کیا تھا اور وہ بیرو کو وحشی کہنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ میں کیسے دیکھوں؟ میرا مطلب ہے اس کے جسم پر کوئی لباس، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سمترا نے میری بات کاٹ دی۔ میں اٹھ کر اس کے ساتھ کمرے میں آ گیا۔ رتنا بیڈ کے قریب کھڑی تھی اور بیلا بیڈ پر پڑی کرا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھی۔ ابھی 3 دن پہلے میں نے اس کے پیر کے انگوٹھے کا ناخن اکھاڑا تھا اور وہ بری طرح تڑپی تھی۔ ابھی اس کی ایک تکلیف کم نہیں ہوئی تھی کہ یہ مصیبت آن پڑی۔ اس کے بیڈ پر بچھی ہوئی چادر خون آلود ہو رہی تھی۔ رتنا نے دوسری چادر اٹھا کر اس کے جسم پر اس طرح ڈال دی کہ اس کی سطر پوشی کسی حد تک ہو گئی۔ آواز سن کر بیلا نے آنکھیں کھول دی۔ میں نے ایک لمحے کو اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر اینٹی سیپٹک لوشن سے اس کی ٹانگوں کے زخم صاف کرنے لگا۔ بیرو واقعی وحشی ثابت ہوا تھا۔ اس نے دانتوں سے بری طرح بمبوڑا تھا۔ بعض جگہوں پر صرف دانتوں کے نشان تھے اور بعض جگہ سے بوٹیاں نوچ لی گئی تھی۔ اینٹی سیپٹک لوشن لگنے سے بیلا بری طرح مچلنے لگی۔ رتنا نے اسے باہوں سے اور سمترا نے اسے ٹانگوں سے پکڑ لیا۔ تقریباً پون گھنٹے تک میں اس کے زخم صاف کرتا رہا۔ پھر سمترا نے مجھے بیگ میں سے مرہم کی ایک ٹیوب نکال کر دی۔ مرہم لگنے سے بیلا پرسکون ہوتی چلی گئی۔ اس موقع پر مجھے ڈاکٹر شانتا بڑی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ وہ ہوتی تو سب کچھ سنبھال لیتی۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس وقت بیلا کا کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہونا ضروری تھا۔ کم از کم ٹیٹنس کا ٹیسٹ کر کے اسے اس کا انجیکشن لگایا جا سکتا تھا، مگر ایسا کوئی انتظام نہیں تھا۔ مجھے افسوس ہے بیلا، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ وہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے، لیکن وہ نہیں مانا اور موقع ملتے ہی یہ حرکت کر گزرا اور اسے سزا دینا ضروری ہو گیا۔ اگر میں اسے گولی نہ مارتا تو وہ تمہیں ختم کر دیتا۔ بیلا بولی کچھ نہیں، خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی۔ اس موضوع پر بعد میں بات کریں گے، میں نے دوبارہ کہا۔ اس وقت کچھ پینا پسند کرو گی، چائے یا کافی؟ میں کافی پینا چاہوں گی، بیلا نے کراہتے ہوئے جواب دیا۔ میں ابھی بنا کر لاتی ہوں، رتنا کہتے ہوئے جلدی سے باہر نکل گئی۔ میں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ سمترا نے چادر پھیلا کر بیلا کے جسم پر ڈال دی تھی۔ وہ بیڈ کی پٹی پر بیٹھ گئی۔ رتنا 15-20 منٹ میں کافی بنا کر لے آئی۔ بیلا نے اپنے آپ کو گھسیٹ کر بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائی تھی اور رتنا کے ہاتھ سے کپ لے کر ہلکی ہلکی چسکیاں لینے لگی۔ اس کے ہاتھ ہولے ہولے کانپ رہے تھے، لیکن وہ بتدریج اپنے حواس پر قابو پاتی چلی گئی۔
چند گھونٹ بھرنے کے بعد اس نے میری طرف دیکھا۔ تم آج تک میری سمجھ میں نہیں آ سکے۔ اس کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی سی آواز نکلی۔ حالانکہ میں ایسا پیچیدہ آدمی نہیں ہوں، میں نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا۔ بہت سیدھا سادہ سا آدمی ہوں۔ تمہیں تو پہلے ہی روز سمجھ لینا چاہیے تھا کہ میں کیا ہوں۔ کسی سے دوستی کرتا ہوں تو اس کے لیے اپنی جان بھی دینے کو تیار ہو جاتا ہوں، اور دشمنی میں ساری حدیں پھلانگ جاتا ہوں۔ میں اب تک یہی تو نہیں سمجھ سکی کہ تم میرے دوست ہو یا دشمن۔ وہ بولی، تم نے کئی مرتبہ میری جان بچائی اور کئی مرتبہ میری جان لینے کی کوشش کی۔ 3 دن پہلے تم نے میرے پیر کا ناخن اکھاڑا تھا۔ اس وقت تمہارے چہرے پر بے پناہ صفاقی تھی۔ میں تو سمجھی تھی کہ تم واقعی میری بوٹیاں کاٹ کاٹ کر پھینکتے رہو گے۔ وہ میری مجبوری تھی۔ ویسے میرے خاندان میں دور دور تک کوئی کسائی نہیں گزرا، میں نے کہا، اور آج میری خاطر تم نے اس شخص کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا جو تمہارا محسن تھا، جس نے تمہاری زندگی بچائی تھی اور تمہیں پناہ دی تھی۔ بیلا نے میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، انسان جب انسانیت سے گر جائے، وہ تمام اخلاقیات کو نظر انداز کر دے تو اسے سزا دینی ہی پڑتی ہے۔ میں نے جواب دیا، 3 دن پہلے تم نے میرا ناخن اکھاڑ کر اس طرح مجھے اذیت پہنچائی تھی۔ کیا وہ انسانیت کے عین مطابق تھا؟ بیلا نے مجھے گھورا۔ میں تمہیں جان سے نہیں مارنا چاہتا تھا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ ایک کاز کے لیے کیا تھا، اور بیرو نے جو کچھ کیا وہ اس کی دیوانگی تھی، جنون تھا۔ وہ انسان سے وحشی بن گیا تھا۔ ناجی نے بیرو کی ہتیا کر کے بہت اچھا کیا۔ سمترا بیچ میں بول پڑی، وہ واقعی وحشی تھا۔ وہ اس سے پہلے للیتا کے ساتھ بھی ایسا ہی کر چکا ہے۔ وہ سب کچھ میرے سامنے ہوا تھا، اسی کمرے میں۔ کیا مطلب؟ میں اچھل پڑا۔ بیرو نے تو بتایا تھا کہ للیتا کسی اور کے ہاتھوں ماری گئی تھی اور تم نے بھی اس کی تائید کی تھی۔ وہ میری مجبوری تھی، سمترا نے کہا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک رات ہم تینوں اس کمرے میں موجود تھے۔ للیتا رقص کر رہی تھی۔ ایک موقع پر وہ ذرا سا جھکی تو بیرو نے اسے پکڑ کر اپنے اوپر گرا لیا اور اس کے شریر پر جگہ جگہ دانت گاڑنے لگا۔ للیتا کہکہے لگاتی رہی، پھر اس کے کہکہے چیخوں میں بدل گئے۔ پہلے تو میں سمجھی کہ بیرو مذاق کر رہا تھا، مگر وہ مذاق نہیں تھا۔ بیرو للیتا کے شریر کو جگہ جگہ دانتوں سے کاٹ رہا تھا۔ للیتا چیختے ہوئے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ چڑیا کی طرح اس کے پنجے میں پھنس گئی تھی۔ للیتا لہو لہان ہو رہی تھی۔ میں نے اسے چھڑانے کی کوشش کی تو بیرو نے مجھے دھکا دے کر دور گرا دیا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ صفاقی اور درندگی تھی۔ وہ خونخوار درندہ ہی لگ رہا تھا۔ میں ڈر کر کمرے سے بھاگ گئی اور اپنے کمرے میں بند ہو کر دروازہ اندر سے لاک کر دیا اور رات بھر اپنے کمرے میں بند رہی۔ صبح میں ڈرتے ڈرتے کمرے سے باہر نکلی تو بیرو اپنے کمرے میں اطمینان سے سو رہا تھا۔ میرا دل تو چاہا تھا کہ اسے موت کی نیند سلا دوں۔ اس خیال سے میں نے میز کی دراز سے پستول نکالنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر آہٹ سن کر اس کی آنکھ کھل گئی اور میں اپنے ارادے پر عمل نہ کر سکی۔ اور آج اس نے وہی سب کچھ بیلا کے ساتھ کیا۔ اس کا مر جانا ہی اچھا تھا۔ کل کو وہ میرے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ یہی سب کچھ کرتا۔ اب یہ بات میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ بیرو کو قتل کرنے پر سمترا نے کسی شدید رد عمل کا اظہار کیوں نہیں کیا تھا۔ وہ بیرو سے اپنے لیے بھی خطرہ محسوس کرنے لگی تھی، اور پھر اس نے یہ سنسنی خیز انکشاف بھی کیا تھا کہ للیتا سے پہلے وہ مندر کے تہہ خانے میں بھی 3 لڑکیوں کو دانتوں سے کاٹ کاٹ کر موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ بیرو واقعی درندہ تھا۔ یہ تو میں پہلے ہی روز سمجھ گیا تھا کہ عورت اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی، اور اب مجھے یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی تھی کہ وہ کس قسم کے جنون میں مبتلا تھا، اور یہ جنون کبھی کبھی اس پر حملہ ور ہوتا تھا۔ بیلا بھی بڑی توجہ سے سمترا کی باتیں سن رہی تھی۔ سمترا بیرو کی زندگی کے ایسے اسراز فاش کر رہی تھی جنہیں سن کر حیرت ہوتی تھی۔ ان باتوں میں 2-3 مرتبہ ناگراج کا ذکر بھی آیا تھا، اور ناگراج کے تذکرے پر بیلا کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھرے تھے۔ رات کا 1:30 بج چکا تھا۔ ابھی بیرو کی لاش بھی ٹھکانے لگانی تھی۔ یہ دوسری لاش تھی جو میں اپنے ہاتھوں ٹھکانے لگانے جا رہا تھا۔ سمترا اور رتنا مجھ سے پہلے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی، اور جب میں اٹھنے لگا تو بیلا نے مجھے روک لیا۔ میں دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، تمہیں ناگراج کی تلاش ہے نا؟ بیلا نے کہا۔ ظاہر ہے یہ ساری بھاگ دوڑ اس سلسلے میں ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، اس کے بارے میں صرف تم جانتی ہو اور تم کچھ بتانے کو تیار نہیں، مگر میں نے مایوس ہونا نہیں سیکھا۔ وہ اسی زمین پر ہے، میں اسے تلاش کر لوں گا۔ 1 دن اور ضائع ہوگا مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ تمہیں جین مندر میں ملے گا۔ بیلا کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ کیا؟ میں اچھل پڑا۔ اس نے اتنی اذیت اٹھائی تھی
مگر زبان نہیں کھولی تھی، اور اب پوچھے بغیر کتنے اطمینان سے اس نے بتا دیا تھا کہ ناگراج کہاں ملے گا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، بیلا نے کہا۔ دلواڑہ روڈ پر یہاں سے 11 میل آگے پہاڑیوں میں ایک قدیم مندر ہے جو بظاہر کھنڈروں میں تبدیل ہو چکا ہے، مگر اس کا تہہ خانہ بہت عرصہ سے ناگراج کے استعمال میں ہے۔ اس ویران مندر کا تہہ خانہ ہی دراصل ناگراج کی سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ وہ سانپوں کے زہر پر تمام تجربات وہیں کرتا ہے۔ تہہ خانے میں اس نے ایک چھوٹی سی لیبارٹری بنا رکھی ہے۔ یہ لیبارٹری اتنی جدید نہیں، لیکن ناگراج کی ضرورت کی ہر چیز وہاں موجود ہے۔ وہ آج کل وہیں پر ہے۔ مجھے حیرت ہے، میں نے کہا، تم کس قدر آسانی سے اس کے بارے میں بتا رہی ہو۔ آج کے واقعے کے بعد یہ بات میری سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ لوگ واقعی انسانیت کے دشمن ہیں، بیلا نے کہا۔ پنڈت بیرو ہو یا ناگراج، یہ لوگ ہوس کے پجاری ہیں۔ انہیں صرف اپنا مفاد عزیز ہے، اپنے 2 ٹکوں کے فائدے کے لیے کتنے بے گناہ مارے جاتے ہیں۔ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ یہ لوگ اگر چاہتے تو اپنی صلاحیتوں کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کر سکتے تھے، مگر انہوں نے غلط راستوں کا انتخاب کیا۔ ہیرون کا کیمیکل، سام کے زہر سے انجیکشنوں کی تیاری، یہ کوئی خدمت نہیں، نہ اپنے دیش کی نہ انسانیت کی۔ ان سے معصوم اور بے گناہ لوگوں کی تباہی و بربادی کا کام ہی لیا جا سکتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں ایسے لوگوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ایک انسان کو قتل کر کے اگر ہزاروں بے گناہوں کی زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں تو میں اسے کوئی جرم نہیں سمجھتی۔ تم جو کچھ کر رہے ہو ٹھیک ہی کر رہے ہو۔ یہ سب کچھ شاید تم اس لیے کہہ رہی ہو کہ خود تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے اور میں نے اس وحشی سے تمہاری جان بچائی ہے اور تم احسان کا بدلہ چکانا چاہتی ہو۔ میں نے کہا، میں تمہارے احسان کا بدلہ نہیں چکانا چاہتی، بیلا نے جواب دیا۔ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ جب دوسروں کے ساتھ یہ سب ہوتا ہے تو انہیں کتنی اذیت ہوتی ہے۔ جب میں چیخ رہی تھی تو میرے کانوں میں میری اپنی نہیں، اس 12 سالہ معصوم لڑکی کی چیخیں گونج رہی تھی جسے ناگراج نے میرے سامنے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی، ناگراج میں زہر بھرا ہوا ہے، اسے ہر رات ایک عورت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کسی رات اسے عورت نہ ملے تو وہ اپنی ہی آگ میں جل کر راکھ ہو جائے۔ صرف میں جانتی ہوں کہ پنڈت بیرو کی طرح وہ بھی کئی بے گناہ عورتوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہے۔ بہت سی عورتیں تو ایسی تھیں جو پوجا کے لیے مندر میں آتی تھیں اور غائب ہو جاتی تھیں۔ ان کے گھر والے انہیں تلاش کرتے رہ گئے مگر ان کا سراغ نہیں ملا۔ ناگراج کے چند خاص چیلے یا میں جانتی ہوں کہ ان کا کیا حشر ہوا۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ میں اس کے چہرے کو تکتا رہا۔ چند لمحوں بعد وہ خود ہی بولی، سمترا جب بیرو کے بارے میں بتا رہی تھی تو میرے ذہن میں ناگراج کے حوالے سے یہ ساری باتیں آ رہی تھی۔ مجھے وہ سب کچھ یاد آ رہا تھا اور اس لیے میں نے تمہارا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں کئی مہینوں سے تمہیں دیکھ رہی ہوں اور اب میں اس نتیجہ پر پہنچی ہوں کہ تم اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے، تمہارا کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں ہے۔ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اپنی قوم کے لیے کر رہے ہو۔ میں نے جو کچھ کیا اپنی قوم کے لیے کیا، مگر مجھے بڑی مایوسی ہوئی۔ اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے ناگراج کا ساتھ کیوں دیا۔ اسے نہ تو اپنی قوم سے ہمدردی ہے نہ کسی اور سے۔ وہ دہشت گرد اور جنونی ہے۔ اپنی بالادستی قائم رکھنے کے لیے اس نے ہر اس شخص کو مروا دیا جس سے مخالفت کا خدشہ تھا۔ اس کی نگرانی کے لیے انٹیلیجنس نے کچھ ایجنٹ مقرر کر رکھے تھے، مگر ناگراج نے ایک ایک کر کے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے قریبی ساتھیوں میں میرے علاوہ صرف امریش پنڈت زندہ بچا ہے۔ اگر آج تم مجھے چھوڑ دو اور میں ناگراج کے پاس واپس چلی جاؤں تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے میں نے تمہیں اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ تو گویا تم نے موت کے خوف سے ناگراج کے بارے میں بتایا ہے؟ میں نے کہا، میں موت سے نہیں ڈرتی، بیلا نے کہا۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ اب میرے سینے کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ اب اگر تم مجھے مار بھی ڈالو تو مجھے کوئی افسوس نہ ہوگا، اور تم جانتی ہو کہ میں تمہیں جان سے نہیں ماروں گا۔ میں نے کہا، میں ایک اور بات جاننا چاہتا ہوں۔ جب میں پہلی مرتبہ آدی ناتھ مندر سے فرار ہوا تھا تو الکا اگئی ہوتری نے مجھے پناہ دی تھی۔ وہ میری ہمدرد بن گئی تھی، مگر بعد میں انکشاف ہوا کہ وہ را کی ایجنٹ تھی اور مجھے ناگراج کے خلاف اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ کیا تم بھی را کی؟ نہیں، بیلا نے میری بات کاٹ دی۔ میرا را یا کسی ایجنسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے تو اپنے دیش سے محبت ہے اور اس جذبے کے تحت ناگراج کے گروپ میں شامل ہوئی تھی۔ میرے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ پاکستان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کا وجود ہمارے لیے خطرہ ہے، اسے ہر صورت میں مٹانا ہے، مگر ہم کھلی جنگ میں پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
اسے ختم کرنے کے لیے ہمیں دوسرے طریقہ کار اختیار کرنے ہوں گے۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی اور تخریب کاری سے اس ملک کی جڑیں کمزور کی جا سکتی ہیں۔